علامہ صاحب، ہم اس وقف کے حوالے سے بات کریں جاوید غامدی صاحب نے جو دیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسے مسائل کو، اتنے حساس ایشوز کو عوامی سطح پر ایسے ڈسکس کرنے سے انتشار پیدا نہیں ہوتا جو جاوید غامدی صاحب نے جو موقف اپنایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر عثمانی بھائی، یہ حساس مسئلہ تو مسلمانوں کے لیے ہے. مرزا صاحب کے فالورز کے لیے یا جاوید احمد غامدی صاحب کے فالورز کے لیے یہ مسئلہ تو ان کا من پسند ہے اور ان کے لیے تو اس میں شاید خوشی کی خبر ہے. حساس معاملہ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں ابھی فضل سبحان بھائی کی آخری گفتگو میں نے سنی ہے کہ علماء کے پاس دلائل براہین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کے اجماع، مسلمہ کذاب کے سارے واقعات، علماء کے تمام طبقات ان دلائل کو جانتے ہیں، قرآن کی آیات کو، حدیث کو. میں آپ کے سامنے جاوید احمد غامدی صاحب کو ماننے والے اور ان کے سکول آف تھاٹ کے حوالے سے ایک نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب تو ریاست کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ جمعہ پڑھائے اور ریاست کے ماتحت ہونا چاہیے. تو پاکستان کی ریاست نے جاوید احمد غامدی صاحب قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ پاکستان کا ریاستی قانون ہے. آپ کون ہوتے ہیں اس میں مداخلت کرنے والے؟ آپ کا تو پوری زندگی یہ لٹریچر رہا اور آپ نے لوگوں کو یہ ابلاغ اور تبلیغ کی کہ ریاست کے یہ مینڈیٹس ہوتے ہیں. کافر ڈکلیئر کرنا بھی آپ ریاست کا مینڈیٹ سمجھتے ہیں، تو ریاست نے ہی ان کو کافر ڈکلیئر کیا. میں غامدی صاحب سے صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں تو بات کی ہیں کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں. آپ بتائیے پاکستان کے آئین، قانون اور دستور کے اندر کیا ان کی عبادت کو نماز کہنا بھی درست ہے کہ نہیں؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا یہ شعائر اللہ کو اپنا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. ہمارا آج تک بر صغیر پاک و ہند کے ہندوستان کو آپ چھوڑ دیجئے، میں اس کی بات کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی. پاکستان کے اندر کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب یہ قربانی کرتے ہیں، جب یہ اپنے عبادت خانے کا نام مسجد رکھتے ہیں، تو ہمارے آئین پاکستان میں لکھا ہے یہ اپنے عبادت گاہ کو مسجد نہیں قرار دے سکتے، اپنی عبادت کو نماز نہیں قرار دے سکتے، اپنی قربانی کو قربانی قرار نہیں دے سکتے. جاوید احمد غامدی صاحب، جو بندے کی عبادت نماز کنسیڈر ہی نہیں، اس کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. آپ بتائیں، آپ کا تو سکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ریاست اور مقتدر حلقے جس بندے کو کافر ڈکلیئر کریں وہ کافر ہے. آپ تو اپنے اصول اپنے سارے کے سارے ملیا میٹ کر دیے، اور آج ان کی نماز، آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا سوال کرتا ہوں، کیا قادیانیوں اور احمدیوں کی جو نماز ہے اس کو نماز کہنا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اس عبادت کو نماز کہنا جائز نہیں، کجا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور پھر فضل سبحان بھائی نے جس باتوں کی طرف اشارہ کیا نا، میری اپنی کتاب قادیانیت کے اندر، اور ابو جان کی کتاب ہے قادیانیت معروف، اس کے اندر 100 سے زائد ایسے حوالے میں نے نقل کیے ہیں جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کی، جیسے فضل بھائی نے کہا، صرف انبیاء کی نہیں، صحابہ کی توہین کی، اور پھر صحابہ کی. اس نقطہ نظر رکھنے والے بندے کو جاوید احمد غامدی صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھ لیجئے صرف یہ سوال، وہ کہیں گے وہ کافر ہے. تو پھر کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. وہ خود کہیں گے، انہوں نے اپنے اصولوں کے اوپر ایک کلاڑی چلائی ہے، دین الہی اکبر کی طرح. ایک اس کے اندر وسعت، انلائٹنڈ ماڈریشن کا آپ کو پتہ ان کو جنون تھا اول، تو اس کو آپ ماڈریشن کرتے کرتے وہ اس سطح پہ آگے. فضل سبحان بھائی نے ایک بڑی عمدہ بات کی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے آ کے کہے گا فلاں کافر ہے کہ نہیں؟ یہ اصول طے شدہ ہیں. جو ختم نبوت کا منکر ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ کے منکر ہوگا وہ مرتد ہو جائے گا، اور کلمہ پڑھے بغیر ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے. ہم تو ان کو کلمہ پڑھنے کی بجائے مرتد بھی سمجھتے ہیں، اور ہم لیکن یہ کہتے ہیں یہ بھی ریاست کا مینڈیٹ ہے. قانون ہم نے ہاتھ میں نہیں لینا، ان کو جلا وطن کرنا ریاست ہی کی ذمہ داری ہے. علماء آج تک یہ پاکستان کے اندر حکومت کے سامنے مقدمہ رکھتے آئے ہیں. پاکستان کے یہ اتنا حساس بات نہیں ہے عامر بھائی، یہ پاکستان کے آئین میں لکھے پڑے. ان کو اقلیت دیکھیں، پاکستان کے آئین نے ان کو کافر قرار دیا، وہ اپنے آپ کو کافر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. علماء کا آج بھی یہ مطالبہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں مسالک کے علماء اس بات میں متفق ہو جاتے ہیں. آج ابھی آپ کے پروگرام کے اندر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دے، ہم آج ان کو اقلیت مان لیں گے. لیکن اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو اقلیت مانا جا سکتا ہے. واضح علامہ ہشام صاحب، آپ کی گفتگو بڑی واضح. جاننا یہ چاہتا ہوں، یہ جو اسلام فوبیا کی بات کی جاتی ہے اور اس طرح سے نفرت آمیز، نفرت انگیز اور تعصب آمیز رویے کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو یاد کیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے،
کیا اس میں کہیں مسلمانوں کی بھی کوئی غلطیاں ہیں یا یہ خالصتاً اور محض ایک تعصب کی آنکھ ہے؟ عامر بھائی، بنیادی طور پہ جو فوبیا لفظ ہے وہ بذات خود اس چیز کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ فوبیا کہتے ہیں اس کو جو لا شیء ہے، وہم ہے، جو موجود نہیں ہے، جو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضل بھائی نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے نا، حقیقت بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کردار میڈیا کا تھا۔ میڈیا ہی اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے، وہ بھی کس لیول پہ؟ جو انہوں نے کہا ہے حقائق اور انٹلیکچوئل لیول کی اگر ڈیبیٹ ہو۔ آپ بتائیں، آپ اگر اسلاموفوبیا کے اوپر پروگرام رکھیں کسی باہر کے بندے کا، تو کیا ہم اس کو انٹلیکچولی ڈیل نہیں کر سکتے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، آپ یہ 100 سالہ تاریخ صرف پچھلی اٹھا لیں جو متصل ہے، جہاں سے آپ نے اسلام کو اسلاموفوبیا کا ایک دہشت گردی کا کلچر قرار دیا، اس 100 سال میں 1 کروڑ سے زائد مسلمان آپ نے مارے ہیں۔ مسلمانوں نے بتائیں پورے، میں کہتا ہوں عیسائیت چھوڑ دیجئے، یہودیت چھوڑ دیجئے، مسلمانوں نے مغرب پورے کے ملا کے کتنے مارے ہیں؟ اسلاموفوبیا کا سب سے بڑا انٹلیکچولی جو جواب ہے، وہ جب تک میڈیا کے اوپر یہ ڈیبیٹ آپ لوگ نہیں عالمی سطح کے اوپر کریں گے کہ آپ اسلام کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ عراق میں مسلمان آپ نے مارے، شام میں آپ نے مارے، آج ایران میں آپ مار رہے ہیں، آج اسرائیل پوری دنیا میں ظلم اور بربریت کرنے کے بعد اسلاموفوبیا کا ٹول، جیسے انہوں نے کہا یہ پوری یہودی لابی ہے، مارتے بھی خود ہیں اور مظلوم بھی خود ہے۔ ہمیں بتایا جائے اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، پاکستان کی سطح پہ دیکھیں، پاکستان نے کتنے جی حملے کیے ہیں مغرب کے اوپر، بتا دیا جائے۔ ایک پاکستانی کے ہاتھ، میں مسلمانوں کی بات اگلے مرحلے میں کرتا ہوں، ایک پاکستانی دکھائیں جس نے کتنے گورے قتل کیے ہیں۔ ہم آپ کو مغرب سے، ہر ملک سے ایسے فوجی دکھا دیتے ہیں جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو ذبح کیا ہے، اور پھر اگر مسلمان امت کی بات کی جائے 56-57 اسلامی ممالک نے مل کے مغرب کے کتنے مارے ہیں۔ آپ وہ تعداد ان سے پوچھ لیں، آپ کو کبھی اللہ موقع دے آپ ان سے پوچھیں کہ پورے 100 سال میں مغرب کے کتنے فوجی حربی، بات کر رہا ہوں میں، عام عوام کی بات نہیں کر رہا، کتنے حربی آپ کے مرے، اور ہمارے مسلمانوں کی عوام کی تعداد 1 کروڑ سے زائد ہے۔ تو اسلاموفوبیا کہاں پہ ہو گیا؟ یہ تو مغرب نے جو مسلمانوں کے ساتھ استحصال اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ حقیقت بات یہ، ہم اس کو ہائی لائٹ کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج پورا مغرب، یورپ، یقین مانیے امریکہ کے اندر 8 لاکھ لوگوں کے مظاہرے ہوئے ہیں اسرائیل اور یہودی لابی کے خلاف۔ مغرب کے اندر آج اسرائیل کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، اور مغرب اور یورپ جو بڑے ممالک ہیں، چھوٹے ممالک کو چھوڑیے، بڑے ممالک جرمنی، اٹلی، فرانس وغیرہ ہی ہے نا، آج وہ بھی اسرائیل سے تعلق منقطع کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد سٹیٹ نکلی ہے۔ اصل خبیث لوگ تو یہ تھے، اصل بے ایمان تو یہ لوگ نکلے ہیں، اصل دہشت گرد تو یہ مسلمانوں کا صرف چہرہ بیچاروں کا دہشت کے ساتھ آلودہ کر کے ایک پوری کی پوری ایک نریٹو بلڈ کیا ہے یورپ نے۔ جیسے فضل بھائی نے کہا داڑھی سے متنفر کر دیا جائے، پگڑی سے متنفر کر دیا جائے، یا جی جہاد سے متنفر کر دیا جائے۔ تب جہاد ان کو بڑا اچھا لگتا تھا جب رشیا کے خلاف تھا، اور آج اگر کوئی آواز بھی اٹھائے تو اس آواز کو سنب کرنے کے لیے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر جی یہ دہشت گرد ہے، یہ جی مذہب ہی ایسا ہے۔ لیکن اس کا ایک میں آپ کو فائدہ بتاؤں عامر عثمانی بھائی، اس اسلاموفوبیا کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت ہوتی ہے نا، کہ آسان تکرہ انسان کسی چیز کو برا محسوس کرتا ہے۔ یقین مانیے اس اسلاموفوبیا کے پروپیگنڈے کے بعد آج مغرب میں، آپ گوگل کے اوپر سروے اٹھا کے دیکھ دیجئے، 9/11 کے بعد زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ آج مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے۔ وہ جو سمجھتے تھے ہم ان سے متنفر کریں گے، ان سے بد دل کریں گے، تو لوگ نہیں، آپ دیکھ لیں پورا مغرب اور یورپ اس ٹائم اسلامی اداروں کا مرکز بن چکا ہے، وہاں پہ سینٹرز قائم ہیں، اور ان کے رویے اور ان کے معاملات کی وجہ سے بالآخر وہ بھی لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ حقیقی مظلوم لوگ تو یہ ہیں، ان کے معاملات تو اتنے اعلیٰ ہیں، ان کے معاملات تو اتنے عمدہ ہیں۔ آج جو نو مسلمز کی آپ ویب سائٹس دیکھیں، وہ لوگ جو رسول اللہ کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ روتے ہیں، اب وہ پچھتاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ حسن معاملہ، قریب آئے ہیں، پتا چلا مسلمانوں کے عقائد تو یہ ہیں، مسلمانوں کے نظریات تو یہ ہیں، صرف ایک پوائنٹ اٹھا دیا جائے مغرب کے سامنے کہ آپ بتا دیں یہ مسلمانوں نے آپ کے مارے کتنے ہیں۔ اگر ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں آپ نے عراق میں کتنے مارے ہیں، ایران میں کتنے مارے ہیں، لیبیا میں کتنے مارے ہیں، افغانستان میں کتنے مارے ہیں، بتا دیتے ہیں، کمپیریزن کر لیا جائے تو انٹلیکچوئل جو ڈبیٹ ہے میرے خیال میں، اور میڈیا کی جو ڈبیٹ ہے، وہ اسلاموفوبیا کو صحیح معنوں میں کاؤنٹر کر سکتی ہے۔ بہت شکریہ علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، بہت شکریہ۔